السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کے ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 95 سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم۔ سيحلفون، سا آپ جانتے ہیں فیوچر کے لیے آتا ہے، مضارع کے شروع میں لگتا ہے۔ ان قریب یحلفون، وہ لوگ قسمیں کھائیں گے، حلف سے بنا ہے یحلفون، وہ لوگ قسمیں کھائیں گے باللہ، اللہ کی، لکم، تمہاری خاطر، تمہاری خاطر وہ قسمیں کھائیں گے، یعنی تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے۔ اذا، جب، انقلبتم، انقلبہ مانے ہوتا ہے پلٹنا، قاف لام با سے بنا ہے، قلب بھی اسی سے بنتا ہے، قلب دل، پلٹنا۔ اذا انقلبتم، جب تم پلٹو گے، الیہم، ان کے پاس، یعنی جب لوٹ کر تم آؤ گے ان کے پاس، اب تو جا رہے ہو تم اللہ کے راستے میں، بٹ جب تم واپس آؤ گے ان کے پاس تو یہ لوگ جو پیچھے رہ جانے والے تھے وہ قسمیں کھائیں گے۔ کیوں؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے اعراض کرو، یعنی اگنور کر دو ان کو، کہ نہیں چلیے کوئی بات نہیں، چھوڑیے، نہیں گئے تم۔ عین را زا، اعرض یعرض اعراض، یہ پہلے بہت بار آ چکا ہے۔ یہ لوگ تمہاری واپسی پر تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اعراض وہی ہے آرزہ سے، یہ اعرض بنتا ہے امر، اعرض واو کے ساتھ پلورل ہو گیا، تو اعرضو، اعراض کرو، عنہم، تم، عنہم، ان سے، تو تم ان سے اعراض کرو، یعنی تم ان کو اگنور کرو، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ تم ان پہ توجہ دو۔ انہم، بے شک وہ لوگ، رجسن، گندگی ہیں، ناپاکی ہے، ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ، مأوا اوا سے بنا ہے حمزہ واویہ، یہ بہت بار آ چکا ہے بھی ورڈ، اوا بھی پناہ لینا، مأوا جہاں پناہ لی جاتی ہے، نہیں ٹھکانہ، ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ، جہنم، جہنم ہے، جزاء، یہ بدلہ ہے، بما کانوا یکسبون، اس کا جو وہ تھے، یکسبون، کماتے، جو وہ کماتے تھے اس کا یہ بدلہ ہے، یعنی اس کے بدلے میں ان کو یہ مل رہا ہے، ایسا نہیں کہ بس ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بس تم ان سے درگزر کرو، بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلے میں اس کے جو وہ کرتے رہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین۔ یحلفون، وہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، کیوں؟ لترضوا عنہم، تاکہ تم راضی ہو جاؤ، عنہم، ان سے تم راضی ہو جاؤ۔ عن مانے ہوتا ہے سے، ہم مانے وہ لوگ، ہم ان سے، ترضوا، رضی ارضا، را زا دیا، رضی اللہ اس میں بھی آتا ہے۔ فَإِن، پھر اگر، ترضوا، تم راضی ہو گئے، عنہم، ان سے، اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ، رضی ارضا اور ترضا، یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہو گیا، ترضا، اور واو کے ساتھ، نون کے ساتھ پلورل ہو گیا، ترضونا، نون ہٹ گیا ان کی وجہ سے صرف واو بچا ہے، تو فَإِن ترضوا، پھر اگر، ترضوا، تم راضی ہو جاؤ گے، عنہم، ان سے، یعنی اگر تم راضی بھی ہو جاؤ ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، لا يرضى، نہیں راضی ہوتا ہے، عن القوم الفاسقین، حد سے نکلنے والے لوگوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ فاسق مانے حد کروس کر دینا، نکل جانا اللہ کی حدود سے، نافرمانی کرنا، یعنی حکم سے نکل جانا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ،
اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ نافرمان لوگوں سے راضی ہونے والا نہیں. دیکھیے بہت غور کرنے کی والی بات ہے کہ اللہ راضی نہیں ہوتے نافرمان لوگوں سے. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. الأعراب، اعرابی عین را با سے بنا ہے. اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، اس کا پلورل ہے اعراب. دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں، جو دیہاتی لوگ ہیں، اشد زیادہ سخت ہیں. شدید سے بنا ہے اشد زیادہ، کفرن کفر میں زیادہ سخت ہیں وہ کفر میں، ونفاقن اور نفاق میں، منافقت اور کفر میں وہ زیادہ سخت ہیں بمقابلے دوسرے لوگوں کے. وَأَجْدَرُ اور زیادہ قریب ہے. اجدر جیم دال را اس کا روٹ ہے. اجدر افعلو کے اسکیل پر ہے، یعنی زیادہ زیادہ کمپیریزن ہوتا ہے اس میں. اجدرو تو یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ مناسب ہے یا یہ زیادہ قریب بات ہے، یہ زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ مناسب بات ہے. وہ زیادہ قریب ہے اللہ کہ نہیں یعلمو وہ جان پائیں حدود ما انزل اللہ، حدود لیمٹس اس کی جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا علی رسولہ اپنے رسول پر. اللہ نے جو اپنے رسول پر نازل کیا وہ اس کی حدود نہ جان پائیں. واللہ اور اللہ علیم بہت جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے. اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے وَأَزْدَرُ اور وہ لائق ہیں اس کے کہ وہ نہ جان پائیں اللہ کے نازل کردہ احکامات کے حدود کو. دیہات والے کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور وہ اسی لائق ہیں، جیسے اردو ترجمہ میں ہے یہاں پر، وہ اسی لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ اتارا ہے اس کی حدود سے بے خبر رہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. یہ دوسرا میں نے بتایا تھا کہ یہ زیادہ قریب ہے، یہ بات زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ نہ جان پائیں، کیونکہ وہ تعلیم سے اور اس کی جو تعلیم کے جو ماخذ ہوتے ہیں ان سے وہ بہت دور ہیں، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور اللہ کی حدود سے اور اللہ کے احکامات سے آدمی ناواقف رہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کفر و نفاق میں زیادتی پیدا کر دیتا ہے، ناواقفیت. اس لیے ہمیں واقف رہنا ہے اور اس کو سیکھنا ہے. تو یہ دونوں طرح ترجمہ اس کا ہے، ہم نے آپ کو یہاں پہ دکھا بھی دیا. جی مہر. سر جیم دال را کا میننگ کیا ہے؟ لائق ہونا، قریب ہونا. جی سر. چلیے، تو دیہات والے کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور وہ اسی لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ اتارا ہے اس کے حدود سے بے خبر رہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور اعرابیوں میں سے یعنی دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من جو یتخذو بناتے ہیں. اتخذ اخذ سے بنا ہے، حمزہ خازال معنی ہوتا ہے لینا اور بنانا، اور یہاں میننگ ہے سمجھنا، یعنی اس کو بنا لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. من یتخذو جو سمجھتے ہیں، ما ینفقو جو خرچ کرتے ہیں، اس کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ جو وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کس میں؟ اللہ کی راہ میں. دیکھیے یہاں پہ مینشن نہیں ہے، بٹ دیکھیے بات کرنے سے ہی سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ اپنے اوپر خرچ کرنے کو تو آدمی اس کو سمجھے گا نہیں، کوئی بھی چیز دوسرے کے لیے، اللہ کی راہ میں. تو من یتخذو جو
समझते हैं मा युनफिकू, उसको जो वो खर्च करते हैं, मगरमन, टैक्स, एक टैक्स समझते हैं उसको, जुर्माना समझते हैं। वयतरब्बसु, तरब्बस माने होता है मुंतजिर होना, इंतजार करना, रा बा और साद इसका रूट है। वयतरब्बसु, और वो मुंतजिर होते हैं, बिकुम, तुम्हारे लिए, अद्दवाइर, दायरत उनका प्लूरल है दवाइर, ये मुसीबत के माने में आता है। वैसे दारा माने होता है घूमना, दारा माने घूमना होता है, दारा है दूर, दुआर, चक्कर को बोलते हैं दुआर, चक्कर, डिजिंग। तो ये यानी मुराद इससे होता है मुसीबत, परेशानी, गर्दिश ज़माना जिसको उर्दू में बोला जाता है, गर्दिश ज़माना। वह तरब्बसु बिकुमुद दवाइर, और वो तुम्हारे लिए मुंतजिर होते हैं गर्दिश ज़माना का, मुसीबत की। जी सर इसका रूट वर्ड दाल वाव रहा है। हाँ, दौर, जी सर। दौर करना उर्दू में बोलते हैं, आपने सुना होगा शायद, जो लोग जी सर। दौर करना, कि जिसे हम बोलते हैं हम दौर कर रहे हैं, अभी दोबारा से पढ़ रहे हैं, घुमा रहे हैं उसको। हिफ्ज वगैरह में ये वाली इस्तिलाह बहुत ज़्यादा आम होती है, जो हिफ्ज करते हैं वो लोग, उनको पता होता है कि अभी हमने पूरा कर लिया, दोबारा से दौर कर रहे हैं। जी सर। तो अलैहिम, उन्हीं पर है, अलैहिम उन पर है, दाइरतुन, मुसीबत, अस्सू, बुरी, बुरी गर्दिश जमाना, यानी उन पर बुरी घूम है जमाने की। वल्लाहु, और अल्लाह, समीउन, बहुत सुनने वाला, अलीमुन, सब जानने वाला है। और देहातियों में ऐसे भी हैं जो खुदा की राह में खर्च को एक तावान समझते हैं, एक सजा, एक जुर्माना समझते हैं, और तुम्हारे लिए जमाने की गर्दिशों के मुंतजिर हैं। बुरी गर्दिश खुद उन्हीं पर है, और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। वमिनल अअराबि मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वयत्तखिदु मा युनफिकु कुर्बातिन इंदल्लाहि व सलवातिर रसूल। वमिनल अअराब, और देहातियों में से, वही ताबीर है, वही पैटर्न है जो पीछे वाली आयत में था। और देहातियों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, मन, जो युमिनु, ईमान रखते हैं, बिल्लाही, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर। देखिए मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि मन, देखिए मन ये सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी, दोनों तरह यूज होता है। और अगर हम इसको प्लूरल समझे तो प्लूरल भी इसका तर्जमा हो सकता है, और सिंगुलर भी, ठीक है, दोनों तरह यूज होता है। जो युमिनु, ईमान रखता है, यानी अराबियों में से कुछ ऐसे भी है जो ईमान रखता है, यानी बाज ऐसे भी हैं, तो यह प्लूरल भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये यहाँ पर युमिनु सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का, तो ये है क्योंकि वर्ड जो है यहाँ पर मन, वो एक ही है, सिंगल है, मीनिंग उसका प्लूरल है, तो वर्ड की मुनासबत से यहाँ पर ये भी सिंगुलर यूज हुआ है, ऐसा होता है। तो जो ईमान रखते हैं बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरी दिन पर, वयत्तखिदु, और समझते हैं, वही इत्तखज़ा, देखिए मैंने पहले भी बता दिया था पिछली आयत में, अखज़ा माने होता है लेना, और इत्तखज़ा अपनाना किसी चीज को, यानी समझना भी इसको मीनिंग ले सकते हैं। वयत्तखिजु, और वो समझते हैं, मा युनफिकु, जो खर्च करते हैं, कुर्बातिन, तकर्रुब, वो तकर्रुब समझते हैं, यानी तकर्रुब का जरिया, जिससे करीब हो सके हम, वो अल्लाह के राह में खर्च करने को तकर्रुब का जरिया समझते हैं, करीब होने का। काफ रा बाइस का रूट है कुर्बात का, कुर्बतुन का प्लूरल है कुर्बतुन, जिससे आदमी करीब हो सके, ठीक है। कुर्बतु अश्शयउ अल्लज़ी यतक़र्रबु बिहिल इंसान इलल्लाहि, तो कुर्बात वो चीज जिससे इंसान करीब हो सके, तो वो कुर्बत का जरिया समझते हैं, इंदल्लाहि, अल्लाह के पास, व सलावातिर रसूल, और वो सलावात, सलात का प्लूरल है सलावात, रसूल की दुआओं का, वो रसूल की दुआओं का,
وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. کس کو؟ انفاق فی سبیل اللہ کو. اور دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ اس کو اللہ کے یہاں قرب کا اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان اللہ غفور رحیم. الا سن لو، سن لو، انہا بے شک یہ انفاق قربت لہم وہ یقیناً قربت ہی ہے ان کے لیے، وہ قربت ہے ان کے لیے، یعنی قربت کا ذریعہ ہے. سیدخلو، سا پھر مضارع کے لیے ہے اور فیوچر کے لیے. یدخلو، ادخل یدخلو، ادخال دال خا لام سے بنا ہے، داخل، جانتے ہیں آپ، اندر ہونا، ادخل اندر کرنا. یدخلو داخل کرے گا، ہم ان کو، اللہ فی رحمتہ اپنی رحمت میں. ان اللہ بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. ہاں بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بہت شاندار. والسابقون، سبقت کرنا، سین با قاف، سبقت کرنا آگے بڑھنا. سابق کہتے ہیں آگے بڑھنے والے کو. والسابقون اور آگے بڑھنے والے، الاولون پہلے آگے بڑھنے والے، من المہاجرین ہجرت کرنے والوں میں سے، والانصار اور انصار میں سے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی ہوں ان لوگوں کی، الاولون من المہاجرین والانصار ان لوگوں کی اتباع کی، باحسان اچھے طریقے سے، احسان کے ساتھ ایک دم. اور حسن میں دیکھیں، میں نے ایک بار آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، حسن میں ایک چیز بڑی دلچسپ ہے. حسن خالی یہ نہیں ہوتا مطلب آدمی کا گورا ہونا، خالی گورا ہونا تھوڑی حسن ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا حسن. مطلب آدمی کا حسن یہ ہوتا ہے کہ اس کے سارے اعضاء، یہ کسی بھی چیز کا حسن یہی ہوتا ہے کہ اس کا ہر ایک پارٹیکل ایک دم بیلنس طریقے سے ہو. یعنی جیسے کوئی بھی انسان ہے، بعض مرتبہ آپ دیکھو گے کہ بہت گورا ہے لیکن اس کی ناک تگڑی ہے یا آنکھ چھوٹی ہے تو اچھا تھوڑی لگے گا. تو یعنی بیلنس اس میں ہوتا ہے، اعتدال، بیلنس حسن کے اندر. تو یہ حسن، احسان یہ حسن سے بنا ہے، یعنی اعتدال کے ساتھ اچھے طریقے سے، اور اعتدال ہی والا طریقہ اچھا ہوتا ہے، بیلنس طریقے سے، اچھے طریقے سے. جس نے ان لوگوں کی اتباع کی وہ لوگ رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ عنہ ان سے، ورضو اور وہ راضی ہو گئے عنہ اس سے. اور مہاجرین اور انصار میں جو لوگ سابق اور مقدم ہیں اور جنہوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَأَعَدَّ، اعد یعد اعداد مانے ہوتا ہے تیار کرنا. وَأَعَدَّ اور تیار کیا اس نے، لہم ان کے لیے، جناتن ایسے باغات، تجری بہتی ہیں، تحتہا ان باغات کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ. تو دیکھیں یہ بھی ایک بالکل ایکوریٹ، تو اللہ ہی جانتے ہیں کیا اس کی حقیقت ہے اور کس طریقے سے وہ دکھے گا اس کا منظر. بٹ دیکھیے کسی بھی باغ کے نیچے سے نہر نہیں جاری ہوتی ہے. تحت کا مطلب یہ نہیں بالکل انڈر، ایسے نیچے سے، یہاں سے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں، ایسے نہیں. جیسے یہاں سے، جیسے یہ باغ ہے فور ایگزامپل، اور یہاں سے نہر اگر بہ رہی ہے نیچے، تو وہ جو ایریا ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہرا بھرا ہوتا ہے جس کے پاس سے نہر جاری ہوتی ہے. بہت
اچھا سمجھا جاتا ہے، اس قیمت بھی بڑی ہوتی ہے آج کے وقت میں بھی. تو یہی تو یہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے باغ کے اندر. نہریں بہ رہی ہے، آدمی اس کا منظر بھی بڑا دلچسپ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے تو خوب تسکین بھی دیتا ہے آنکھوں کو. تو اس طرح تو ایسے نیچے والا نہیں. اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی ہے بڑی کامیابی. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ وَمِمَّنْ، اور ان میں سے جو حولکم تمہارے، حول مانے ہوتا ہے ارد گرد چاروں طرف. تو اور تمہارے ارد گرد میں، تمہارے ارد گرد جو ہے ان میں سے من الاعراب دیہاتی، ان میں تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں سے منافقون، منافق بھی ہیں. کچھ لوگ منافق ہیں، نفاق ان کے دل میں ہے. ومن اہل المدینہ، اور جو مدینے میں رہنے والے ہیں کچھ لوگ ان میں بھی منافق ہیں. اور اہل مدینہ میں سے بھی، اہل مانے والے ہوتے ہیں، مدینہ ایک شہر کا نام ہے پرٹیکولر، الف لام اس میں لگا ہے. ومن اہل المدینہ، اور مدینے کے باشندوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں منافق. مردوا علی النفاق، مردا کسی چیز پر لگ جانا، مردا یہ ہوتا ہے مطلب اس میں انتہائی دور تک چلے جانا، خوب دور تک چلے جانا. تو انہوں نے خوب مشق کر لی نفاق کی، یعنی اس پہ لگے رہے لگے رہے. جب لگے رہتا آدمی تبھی مشق ہوتی ہے نا، ایسے نہیں کہ آج کیا کل چھوڑ دیا، وہ مشق نہیں ہوتی. تو مردا مانے ہوتا ہے کسی چیز میں لگے رہنا، لگے رہنا لگے رہنا لگے رہنا، تو اسی کو مشق کہتے ہیں. تو وہ لگے رہے علی النفاق، نفاق پر، خوب نفاق میں آگے بڑھ گئے. لا تعلمهم، لا نہیں، تعلمو تم جانتے ہو ان کو، تمہیں ان کا علم نہیں ہے. نحنو ہم، نحنو ہم، نعلم جانتے ہیں ہم ان کو، ہم ان کو جانتے ہیں. اور تمہارے گرد و پیش جو دیہاتی ہیں ان میں منافق ہیں، اور مدینے والوں میں بھی منافق ہیں. وہ نفاق پر جم گئے ہیں، تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. ان قریب، نعذب ہم سزا دیں گے، ہم ان کو، مرتين، مرتن مانے ہوتا ہے ایک بار، مرتين یا نون کے ساتھ ڈول بن جاتا ہے، الف نون اور یا نون کے ساتھ ڈول بنتا ہے. نون کے نیچے زیر آتا ہے اور یا سے پہلے زبر آتا ہے ڈول میں. تو ہم ان کو دیں گے 2 مرتبہ سزا. ثم پھر یردون ان کو لوٹا دیا جائے گا الی عذاب عظیم، بڑے عذاب کی طرف. ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ ایک عذاب عظیم کی طرف بھیجے جائیں گے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وآخرون، اور آخر معنی دوسرا ہوتا ہے، باؤ نون کے ساتھ پلورل ہو گیا. وآخرون، اور دوسرے ہیں کچھ. اعترفوا، عین رافع، عرفہ معنی ہوتا ہے جاننا، اعترافہ معنی ہوتا ہے پہچان لینا، اعتراف کر لینا، اپنی غلطی کو پہچان لینا، اسی کو اعتراف کہتے ہیں کہ ہاں تسلیم کر لینا. اعترافو، انہوں نے اعتراف کر لیا بذنوبہم، اپنی غلطیوں کا. انہوں نے اپنی غلطیوں کا، ذنب جمع ذنوب ہے مانے غلطی گناہ، انہوں نے اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا، یعنی تسلیم کر لیا ان کو. خلطو، خلطہ معنی ہوتا ہے مکس کرنا، خلطو انہوں نے ملے جلے عمل کیے، عملا صالحا نیک عمل بھی، وآخر سیئا اور دوسرے کچھ برے بھی، یعنی انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کام انہوں نے غلط بھی کیے صحیح بھی کیے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے. خلطہ معنی مکس کرنا. مخلط ایک لفظ بولا جاتا ہے، آپ اگر عطر وغیرہ لیتے ہوں گے تو آپ شاید جانتے ہوں گے، مخلط نام کا ایک عطر بھی ملتا ہے، یعنی مکس ہو جو، اس کو کہتے ہیں. عسى الله ان يتوب عليهم، امید ہے یا قریب ہے، ان یتوب کہ وہ، اللہ اللہ امید ہے کہ اللہ ان یتوب علیہم ان کی توبہ قبول کر لے، ان پہ توجہ دے دے. ان اللہ، بے شک اللہ، غفور
مغفرت کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے. جی مہر. سر اس کا خلطو کا روٹ ورڈ خاف لام توئے ہے. جی خا لام طے. امید ہے کہ اللہ ان پر توجہ کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. چلیے یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے اگلی کلاس میں انشاءاللہ. تو یہاں تک آپ یاد کیجیے گا اس کو اچھے سے، ورڈ اسپیلنگ اس کے دیکھ لیجیے گا.